کورونا، غریبی، بھوک مری، بے روزگاری اور مہنگائی سے جوجھ رہے بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے ہفتے اپنے کابینہ میں پھیر بدل کیا۔ 9 پرانے وزیروں کو ہٹاتے ہوئے 15 نئے لوگوں کو وزیر اور 28 کو ریاستی کابینہ وزیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن عوام کو راحت ابھی بھی کوہ سے دور ہے۔ نئے وزیر ایسے وقت میں منتخب کیے گئے ہیں جب حکومت کا اعتماد سب سے نیچے سطح پر پہنچ چکا ہے۔ مودی جانتے تھے کہ ہر وزیر خراب کارکردگی کر رہا ہے، اس کا اثر چاروں طرف بھی ہے۔ کورونا دور میں تو وکاس کا یہ قلعہ ریت کے قلعے سے بھی تیز ڈھہ گیا۔ سوٹ بوٹ کی سرکار مودی سرکار کی نئی 78 میں سے 33 پر کرمنل مقدمہ درج ہے۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے نئے کابینہ میں شامل 78 وزیروں میں سے 4 کے خلاف قتل کی کوشش کے معاملے درج ہیں۔ اپنے حلف نامے میں 24 وزیروں نے قبول کیا ہے کہ ان پر قتل کی کوشش اور لوٹ جیسے سیریس کرائم کے مقدمات درج ہیں۔ ان جملہ وزیروں میں سے 23 وزیروں کے خلاف سیریس کرائم کے مقدمات چل رہے ہیں۔ نئی وزیروں میں شامل سب سے کم عمر بہار کے نشید پرمانک کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہے۔ اس کے علاوہ جان بارلا، پرمانک، پنکج چودھری اور وی مرلی دھرن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ 2 مذہبوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور امن کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کے معاملے میں جن وزیروں پر کیس درج ہے اس میں سب سے پہلا نام امت شاہ کا ہے، جو ہمارے بھارت کے وزیر داخلہ بھی ہے۔ ان کے علاوہ گریراج سنگھ، شوبھا کارندلاجے، نتیانند رائے اور پرہلاد جوشی پر بھی مذہب، ذات پات، علاقہ اور نسل کے خلاف اکسانے کی دفعات 103(a) اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے میں دفعہ 259(a) کے تحت مقدمات درج ہیں۔ 7 وزیروں نے اپنے اوپر انتخابات میں غیر قانونی طور پر پیسے فراہمی، رشوت اور الیکشن پر اثر ڈالنے کی سمت میں مقدمات درج ہونے کی معلومات دی ہے، جس میں نتن گڈکری، گریراج سنگھ، ستیہ پال سنگھ باگھیل، پنکج چودھری، اشونی کمار چوبے، بھگونت کوبا اور کوشل کبیر شامل ہیں۔ یہاں ایک بات سب سے اہم ہے کہ کرمنل ریکارڈز میں جن مدعوں کو شامل کیا گیا ہے اس میں 5 سال سے یا اس سے زیادہ سزا پانے والے کیسز، غیر ضمانتی کیس، الیکشن سے متعلق کیس، سرکاری خزانوں کو نقصان پہنچانے کے کیس، حملہ، قتل، اغوا، ریپ جیسے معاملات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کرپشن، خواتین پر مظالم اور ریپریزنٹیٹیو ایکٹ کی دفعہ 8 کے تحت مقدمات ان وزیروں پر چل رہے ہیں۔ 78 وزیروں میں سے 70 وزیر حلف نامے کے مطابق وہ کروڑ پتی ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والے وزیروں میں جیوترادتیہ سندھیا، پیوش گوئل، نارائن رانے اور راجیو چندر شیکھر شامل ہیں۔ بات تعلیم کی ہو تو 15% وزیر 8ویں سے 12ویں کے درمیان تک ہی تعلیم حاصل کر پائے ہیں۔ 2 وزیر ڈپلومہ ہولڈرز ہیں، جبکہ 82% نے اپنی تعلیم پوسٹ گریجویشن ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف جہاں دیش میں 60 سے 65 سال کی عمر تک سرکاری نوکری سے ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف 78 میں سے 27 وزیر ایسے ہیں جن کی عمر 61 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ان کے علاوہ 51 سال سے 60 سال کے درمیان کل 29 وزیر ہیں اور 31 سے 40 سال کی عمر کے درمیان کے نوجوان وزیروں کی تعداد صرف 4 ہے۔ مہیلاؤں کو سمانتا کی بات ہو تو بھلے ہی سرکار کہتی ہے کہ انہیں آدھا حصہ دیا جانا چاہیے، لیکن موجودہ 78 وزیروں میں سے صرف 14% خواتین ہی وزیر ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوام نے کابینہ وزیروں میں تبدیلیوں کے بارے میں کہا کہ تاش کے پتوں میں جب پورے جوکر ہی بھرے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی جوکر نکالا جائے اور دوسرا پتہ کھیلا جائے۔ بات مسلم مخالف بیانات اور فسادات بھڑکانے کی ہو تو گجرات ماڈل کو بھارتی عوام نے چنا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کورونا دور میں لاشیں بہائی گئی۔ گجرات میں لاشوں کے انبار دیکھنے پر خوش ہونے والے تقریب ذہنیت لوگوں نے دیکھا کہ کورونا دور میں لاشوں کی آخری رسومات تک ادا کرنے کے لیے لوگ ترس گئے۔ فسادات کے علاوہ مسلم اقلیتوں، ذات اور علاقہ مخالف بیانات کی بات ہو تو لمبی چوڑی فہرست ہوگی، جہاں ملک میں امن و امان کو ٹھیس پہنچانے والے ناموں میں وزیر نکل آئیں گے، بلکہ جتنی زیادہ اعلیٰ کرسی چاہیے اتنا ہی پیمانہ تقریب کا چاہیے۔ یہ آج کا عملی ماحول بن چکا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ وزیر صرف ایک مائنورٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی کرسی کو سجاتے ہیں، بلکہ خود اپنوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کورونا میں موتوں نے ثابت کر دیا کہ جب آگ لگتی ہے تو سبھی مکان اس کی زد میں آتے ہیں، لیکن انجام گلستاں کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو۔